رہنمائی فرمائیے جسمانی طور پہ خدمتاں مالی طور پہ خدمتاں روحانی طور پہ خدمتاں کیندیاں نے جڑا دنیا دے اندر اللہ دا ذکر کرے اللہ قیامت تک چرچے بلند فرما دیتا ہے جڑا دنیا دے اندر اللہ نہ بلاوے اللہ قیامت تک او دا ذکر زبانے زد عام رکھ رہے تے ولایت اللہ دا انعام ہے جنہوں نصیب ہوئے تسی ولی مانا دوست بھی ہوتا ہے توڑے ساڑھے میں کوئی بندہ کسے کملے بندے لو اپنا یار بنائے گا بولو کیا سمجھ آ رہی توڑے میں کوئی بندہ اپنے کسے کملہ کو بندہ بلو کہے گا تسی تو سمجھو گے نسو گے لڑک لگو گے اچھا شوتا بندہ ہوئے وہ کنجوس بخیل ہوئے تو یار بناؤ گے بولو تو صحیح آپ میں کو ایک نام بھی ایسا نہیں جڑا غوث ہو گئے غوث فارسی زبان کا لفظ ہے حضور غوث پاک عربی نہیں اجمی نہیں آپ عربی نہیں آپ اجمی نہیں یعنی عجم دے رہن والے عرب دے رہن والے نہیں لہذا یہ جڑا لفظ ہے نا غوث کے فارسی زبان کا لفظ ہے یہ دا مطلب ہے مشکل آسان کرنا والا اوکھے سوکھے ویلے کم ہونا والا فریاد رس مددگار یہ غوث کا مطلب ہے غوث العظم کا مطلب ہے بڑا مددگار بڑیاں مشکل آسان کرنے والا بڑیاں پریشانیاں دور کرنے والا ہوں آپ غوث اعظم کیوں کیا جاتا ہے وہ وجہ ہے کہ حضور غوث پاک ساڑھے پیر نے نا معاشرے کے اندر دو نمبر ایک نمبر نہیں جڑے ساڑھے معاشرے کے اندر دو نمبر ہی ہے نا غوث پاک اس طرح دو نمبر نہیں سن کہ آپ ایک نمبر ولی سن اور آپ باقاعدہ عالم سن اور عالم ہی نہیں استاد العلماء سن یعنی علماء دے استاد تے غوث پاک عالم بھی سن فقی بھی سن محدث بھی سن مفسر بھی سن آپ اپنے زمانے دے سب تو بڑے عالم سن تو کو مسئلہ پیش آگے تو کسی جناب مسجد امام صاحب کو پوچھتے امام صاحب کو جب مسئلہ حل نہ ہوئے تو پھر کہنے لگے جناب میں کسی عالم کو پوچھا گا عالم صاحب کہتے ہیں میرے تو حل نہ ہوئے تو میں کسی مفتی کو پوچھا گا تو مفتی صاحب تو جب مسئلہ حل نہ ہوئے تو کہتے ہیں جناب میں کسی شیخ الحدیث کو پوچھا گا جیڑا بندہ جس تو اپنا مسئلہ حل کراوے اگر تھوڑا مسئلہ تھوڑے امام کو حل ہوتا ہے تو تھوڑے واسطے وہ تھوڑا امام مشکل کشا ہے مشکل کشا کا مطلب کی ہے مشکل کھولن والا گرا لگ گئی ہے گنڈ لگ گئی ہے کھول دی نہیں پئی جڑا اس گنڈ نو کھولے وہ کہتے ہیں کشا کھولنا مشکل کشا کا مطلب ہے مشکل آسان کرنا والا مشکل حل کرنا والا مشکل دور کرنا والا ہوں تھوڑا مسئلہ اگر تھوڑے امام تو حل ہو جائے تو تھوڑا یہ مشکل کشا ہے تو یہ مسئلہ جس عالم تو حل ہوئے یہ وہ عالم مشکل کشا ہے جب عالم کا مسئلہ کسی مفتی تو حل ہوئے تو وہ واسطے مفتی مشکل کشا ہے جب مفتی کا مسئلہ شیخ الحدیث تو حل ہوئے تو وہ واسطے شیخ الحدیث مشکل کشا ہے سمجھ آئی یہ کیٹاگری یعنی درجہ بدلتا ہے جس بندے کا تھوڑا کوئی پرابلم ہے دنیا کا دین کا جس تم سے لے کے جاؤ گے حل کراؤ گے تو تھوڑے واسطے مشکل کشا ہے یہ مطلب ہے مشکل کشا سمجھ آئی میرے بھائی مشکلاں آسان کرنا مشکلاں حل کرنا غوث پاک میں مشکل کشا کہتے ہیں کہ جب امام کا مسئلہ علماء کو حل نہ ہوتا تو علماء کا مسئلہ پھر کسی عام بندے تو حل نہ ہوتا تو پھر کہتے چلو حضور غوث پاک کی بارگاہ دے اندر چلو شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ دے اندر جے ساڈا مسئلہ حل ہونا ہے تو اتھوں ہی حل ہونا ہے تے آپ کو جب آندے تو پھر آپ اپنا وہ دا مسئلہ حل کر دے اس واسطے جڑا مسئلے کو حل کرے مشکل کشا بھی ہے کہ کوئی غوث العظم ہے پھر کہتے ہیں جناب وہ بڑے مولوی صاحب کو چلیے بڑے پیر صاحب کو چلیے بڑے مفتی صاحب کو چلیے کوئی مسئلہ حل کرے گا اس زبان کے اندر غوث العظم نام پہ گیا کہ بھئی جڑا سارے نے مسئلے حل کرے سارے نے مشکل آسان کرے عبد القادر جیلانی اور یہ مشکلہ جڑیاں ہوندیاں نے جسمانی بھی ہوندیاں نے روحانی بھی ہوندیاں نے مسئلہ اور ایک آنکھ کان ناک دل دماغ گردے پھیپھڑے لتاں باواں ہاتھ پیر
یہ جسم کا حصہ ہے. اگر یہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ پیدا ہو جیسے کہ کو جانے ہیں ڈاکٹر کو یہ جسمانی ڈاکٹر نے تو سارے جسمانی مشکل کشا نے جی کوئی روحانی مسئلہ ہو یعنی نماز روزہ حج زکات شریعت بات نال عالم دین کو جاؤ گے تے جے کوئی اندر دا مسئلہ یعنی کہ کوئی بندہ اللہ دا ذکر کرتا ہے لیکن او دے اندر دے جڑے نورانی معاملات نے وہ کھل نہیں رہے وہ تے آشکار نہیں ہو رہے جویں وہ اللہ دی عبادت کرتا ہے وہ اللہ دے انوار و تجلیات وہ نصیب نہیں ہو رہے تے پھر وہ کسی ایسے بزرگ ہو جائے گا جڑا روحانی طور پہ اللہ دا جب قرب نصیب ہوئے گا پھر وہ دسے گا بھائی تیرا کھانا ٹھیک ہے تیرا پینا کھانا پینا حلال ہے تیرے حرام تے نہیں کمانا کوئی سود دا کام تے نہیں وہ پھر دسے گا کہ اے وظیفہ چھڑ دے ہن اے شروع کر لے کہ نال بھی مسئلہ حل ہو جائے گا جے دے نال نہ حل ہوئے تو پھر کہے گا پھر اگلا دن سبق دیں گے پھر وہ یاد کری وہ دے نال تیرے لطائف کھل جان گے تے جے وہ دے نال بھی ہاتھ نہ ہوئے پھر اگلا رستہ دسے گا حتیٰ کہ بندہ جدوں مسلسل اللہ کے ولی دی بارگاہ چ حاضری دیتا رہتا ہے آندا رہتا ہے وہ دے کول بہدا رہتا ہے کیونکہ جڑا اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر ایک لمحہ بیٹھ جاوے تے 100 سالہ عبادت تو بھی افضل ہوتی ہے کھڑی بیٹھ پھر وہ جدوں مسئلے حل کر دے گا تے اونے اودا روحانی معاملہ حل کر دیتا ہے. ہن حضور غوث پاک صرف عالم نہیں سن عالم بھی نے عامل بھی نے کامل بھی نے اطہر بھی نے طاہر بھی نے مطہر بھی نے تے غوث پاک بہت بڑے ولی کامل بھی سن. جہاں مسئلہ روحانی ہوگا وہ بھی غوث پاک دے بوئے تو حل ہوگا جہاں مسئلہ جسمانی ہوگا بھوک لگی ہے کپڑے چاہیے جوتی چاہیے سواری چاہیے پیسہ کوئی نہیں بیٹیاں دی شادی نہیں ہو رہی کاروبار تباہ ہو گیا ہے اگر جسمانی معاملات ہوتے تھے وہ بھی غوث پاک حل فرما دے تے جے کوئی علم دے حوالے نال علمی معاملات لے کے آیا تے وہ مسئلہ بھی میرا غوث حل فرماتا تے جے کسی نے روحانی معاملات ہوتے تے وہ بھی مسئلہ میرا غوث پاک کے حل فرماتا. اس واسطے آپ کا لقب ہے غوث توجہ نہیں کی میری گل سمجھائی کوئی نہیں آئی اس واسطے آپ غوث اعظم یعنی کوئی بندہ کسی والے نال بھی آپ دے بوئے تے ٹر گیا ہے تے وہ خالی نہیں مڑے تے آج بھی اگر آپ اپنے مثال مبارک کے جلوہ گر میں حضور غوث پاک کا نام لے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر کوئی سوال کرے اللہ غوث پاک دے نام دا صدقہ کرم فرما دے. ساڑھا عقیدہ ہے اسی کیونکہ سنی لوگ ہیں ساسی خوش عقیدہ لوگ ہیں ساڑھے عقائد نظریات قرآن و سنت کے مطابق نے ساڑھا عقیدہ ہے اللہ دا ولی قبر سے زندہ ہوتا ہے تے وہ دی روحانیت ہوتی ہے وہ دی ولایت ہوتی ہے اللہ وہ دے صدقے مسئلے حل فرماتا ہے. 4 امام نے ایک امام اعظم ابو حنیفہ ساڑھے امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل 4 فقہ نے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں جدوں میرا کوئی روحانی مسئلہ حل نہ ہوتا تے میں حضور غوث پاک دے مزار تے مراقبہ کرتا تے غوث پاک دے مزار پہ حاضری دی برکت نال اللہ پاک میری مشکل آسان فرما دیتا. ساڈا عقیدہ ہے قبراں والے دا وسیلہ جائز ہے یہ اللہ دے مقرر ترین بندے ہوندے نے مرن تو بعد فنا نہیں ہوندے بلکہ انہاں دا مقام ہور ود جاندا ہے. کیوں قرآن پاک فرماتا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ فرماتا ہے جدوں کوئی بندہ چنگے کام کر کے دنیا تو رخصت ہو جائے شرط ہے کہ وہ مؤمن ایمان والا ہوئے اللہ فرماتا ہے میں مرن تو بعد انہوں اچھی زندگی عطا فرمانا. فرمایا جن مرن تو بعد اچھی زندگی مل جائے جے دنیا میں چوری زندگی ہے تے مرن تو بعد اس تو اعلیٰ زندگی مل جائے تے جے دنیا میں مسئلے حل کر سکتا ہے تے جو اعلیٰ زندگی مل جائے مرن تو بعد پھر کیوں نہیں مسائل حل فرمائے گا. حدیث بخاری ہے سرکار نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فكنت سمعه الذی یسمع به. فرمایا جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے نماز روزہ حج زکات شریعت کی پاسداری کرنے کے باوجود تہجد چاش نشاط اوابین پڑھنا ہے لوگ سوندے نے تے وہ جا کے عبادت خدا کرتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں وہ اکھ بن جانا ہے میں وہ ہاتھ بن جانا میں وہ پیر بن جانا میں وہ زبان بن جانا یعنی بدن پودا ہوتا ہے لیکن طاقت خدا دیا ہوتی ہیں. اور اکھ تیری بھی ہے اکھ میری بھی ہے اکھ کافر دی بھی ہے اکھ منافق دی بھی ہے اکھ بے ایمان دی بھی ہے اکھ ہندو عیسائی مرزائی دی بھی ہے اکھ ایک ایمان والے دی بھی ہے ایک اکھ اللہ دے ولی دی بھی ہے. ایک وہ نور ہے جڑا بظاہر تانوں سامنے میں ویکھ رہے میں
جدو میرا بندہ میرے حکم کے مطابق زندگی گزارے، یعنی حرام نہ کھاوے، حلال کھاوے، شریعت تے چلے، سنت کے مطابق زندگی گزارے، وہ دا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا قول فعل گفتار کردار اللہ دے حکم کے مطابق حضور دی سنت کے مطابق ہوئے تے جناب حقوق العباد کا بھی خیال رکھے، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھے، نوافل کی کثرت کرے۔ اللہ فرماتا پھر میں وہ اکھ بن جانا، ایک وہ نور ہے جڑا اللہ نے ہر بندے کو دیتا ہے، ایک وہ نور ہے جڑا اللہ نے صرف ولیاں کو عطا فرمایا ہے۔ اور تیرا میرا نور دیواروں پار نہیں کر سکتا، اے دیوار ہے نا شیشے تک پار کر اندر جاندی ہے، لیکن تیری میری آنکھ کا نور دیوار نہیں کراس کر سکتا۔ لیکن حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے غلام حضرت عمر پاک جمعہ کا دن خطبہ پہ دے دوران خطبہ 900 میل دور جنگ پہ ہوتی ہے، حضرت ساریہ جڑے بھابی جو بندے سارے مانتے ہیں حدیث میں، حضرت ساریہ کے پاس رات میں دشمن کا حملہ پہ ہوتا ہے کہ خطبے کے دوران، اور میں تقریر کرا میری ذرا توجہ ہٹ جائے کہ بندے گل پہنچ جاتی ہے، لیکن حضرت عمر خطبے کے دوران فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ والے پاسے میں، جب میں پتا ہوتا کہ تسی نہیں بولنا تو میں باہر بندے نہ سمجھا، چلو بندے سبحان اللہ کہنا بولا کرو ذرا سبحان اللہ، توجہ ہے میرے بھائی۔ حضرت ساریہ فرماتے ہیں حضرت اساس کرنا کہ حضرت عمر کی آواز سنی تو فوراً دیکھے تو دشمن آ گئے، جیسے متوجہ ہو گئے، جیسے جنگ جیت گئے۔ میں پوچھنا اور تیری میری نگاہ تو دیوار کراس نہیں کرتی تھے، 900 میل دور حضرت عمر کی نگاہ بے خبری، ایک کیڑی نگاہ ہے کہ جنوں اللہ دل دا نور عطا فرمایا۔ میاں صاحب فرمانے نے فرمایا جے رب تینوں دل دیاں، جے رب تینوں دل دیاں اوے اکھیاں دے اتے چانن ہووے نوروں کسی دی روشنی تھوڑی ہے، کسی دی بہت ہی ہے، جیویں جیویں وارڈ بڑھتے جان گے اضافہ ہوتا جائے گا، روشنی زیادہ ہوتی جائے گی، جیویں جد دل کے اندر جتنا ایمان ہے اس حساب کا روشنی ہو جائے گی۔ جس دل میں جتنا نور ایمان ہے نا وہ روشنی اتنی ہے، جیویں درجے روحانیت بڑھتے جان گے وہ اللہ کا جڑا خاص انعام ہے نور کی صورت کے اندر وہ پہنچی بدلا جائے گا۔ کسی کا نور حضور غزالی کے زمان کی صورت کے اندر ہے، کوئی بابا فرید کی صورت کے اندر، کوئی داتا دی حجویری کی صورت کے اندر، پھر جڑا ہوئے غوث العظم کیا فرماتے ہیں میرا مرید مشرق مغرب شمال جنوب جتھے بھی ہوئے فرمایا میں اتنے بیٹھ کے پردہ پوشی فرما سکتا۔ کیوں؟ غوث العظم کا مطلب ہے اپنے مریدان دیا مشکلات کرنا، جڑا آگے نہ ممکن کوئی نہیں قبرہ دے کسی پاس نہیں آ جا سکتے۔ تو میں بڑا مشہور جملہ اپنا موسیٰ علیہ السلام جب قبر تو اٹھ کے 6ویں آسمان تے پہنچن تے 45 نمازاں معاف کراؤن تے بخاری دی حدیث بھی ہوئے تے مسلم بھی ہوئے تے کوئی مولوی دے ٹھڈے درد نہ پوے کہ آپ سب ٹھیک ہے اسی آ سکنے ہیں جی غوث پاک تے غلام کی گل کرن کہ جناب حضور علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھدا نے موسیٰ علیہ السلام اور سارے نبی اپنی قبرہ چوٹ کے معراج دی رات پہنچن مسجد اقصی کے حضور پیچھے نمازاں پڑھن تے آ جا سکن کہ اللہ انہوں نے زندگی دے سکتا ہے کہ وہ اپنی قبرہ سے باہر بھی آ جان، 6ویں آسمان تے بھی پہنچ جان تے واپس بھی آ جان، جے وہ آ جا سکتے ہیں تے ساڈا آقا اپنے روضہ تے غلاماں دے گھر میں تشریف لے آ سکتا اے غوث العظم کا مطلب۔ ہن آؤ جناب آپ دا ایک لقب ہے محی الدین، دین نو زندہ کرنے والا۔ حضور دی حدیث سرکار نے فرمایا ہر 100 سال بعد اللہ میری امت ایک ایسا عالم پیدا کرے گا جڑا دین نو
100 سال جدوں مطلب جو وقت گزرتا جاتا ہے نا یہ رسم و رواج جڑے سارے شادی بیاہ یا دیگر زندگی دے نے اساں اودے تے اتنا عمل پیرا ہو جانے ہیں کہ لوگ پھر انہاں نوں دین دا حصہ ہی سمجھن لگ جاندے ہیں کہ دین دا حصہ ہی ہے. پھر بدعتاں خرافات سارے دین شامل ہو جاندے نے وہ دین گردآلود ہو جاتا ہے. تے حضور فرماندے نے سال بعد اللہ ایسا عالم بھیجے گا جڑا آ کے لوگاں نوں دسے گا کہ اے بھی غلط ہے اے بھی غلط ہے اے بھی دین دا حصہ نہیں اے بھی دین دا حصہ نہیں. وہ دین نوں صاف ستھرا کر کے تے پھر جناب لوگوں کے سامنے پیش کرے گا تاکہ لوگ خرافات تو بچن. وہ دا نام ہے مجدد. جویں ساڈے امام احمد رضا فاضل بریلوی مجدد نے وہ دا نام ہے مجدد دین کی تجدید کرنے والا. حضور کی حدیث ہے کہ غوث پاک اپنے وقت دے مجدد نے. سبحان اللہ. غوث پاک اپنے وقت دے مجدد نے. آپ تمام مجددی شرطاں پائیاں جاندیاں ہیں. جدو غوث پاک آئے اس وقت حالات یہ سن لوگ بڑے خرافات اندر مبتلا سن حتیٰ کہ عام خاص بادشاہ وزیر مشیر تے صوفی حضرات میں مولوی حضرات سارے پرڑے تو لتھے ہوئے سن. غوث پاک آئے تے آپ نے دین دی تجدید فرمائی. جدو دین نواں کیتا نہ جدید نواں کر کے تے جناب صاف ستھرا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیتا تے پھر آپ خود فرماندے نے ایک دفعہ میں جا رہا سا ایک بڑا ہی کمزور نہیں بندہ میں نے ادھر ملاقات ہوئی تو انہیں گنڈی ہوئے سامان دی تے چکی نہ جاوے تو میں نے کہتا چکا کے میرے سر سے رکھو. غوث پاک فرماندے نے میں گنڈی چکی تے چک کے سر سے رکھی جو نے میرا شکریہ ادا کیتا تے وہ میرے ویکھدے تکڑا بھی ہو گیا. تے غوث پاک فرماندے نے میں انہوں پوچھیا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جناب کچھ میں نہیں جان دے میں تھوڑے نانے دا دین اسلام ہاں. میں بڑا کمزور ہو گیا سا لوگا میرے تے کر دو غبار پا چھڑیا سی اے خرابات بدعات دے میں مبتلا ہو گیا سا لوگاں نے مینوں آلودہ کر دیتا. تساں آئے ہو تے تھوڑے آن دی برکت نال اللہ پاک نے مینوں صاف ستھرا کر دیتا ہے. میں دوبارہ مینوں زندگی مل گئی ہے. اس واسطے تھوڑا لقب ہے محی الدین دین نو زندہ کرن والا. لقب جڑا محی الدین وہ تشریف ہو گئی. ہن آپ کو کیا جانا پیر نے پیر 11ویں والا پیر 11ویں والا پیر کا کیا مطلب ہے؟ غوث پاک جتنے بہت بڑے عالم سن جتنے بہت بڑے مجتہد سن قادر سن شیخ سن وہ نال غوث پاک بہت بڑے تاجر بھی سن بہت بڑے کاروباری سن. آپ کا بڑا ماشاءاللہ ماحول سے کاروبار کا تے آپ بار اندر بھی آدھے جاندے سن. انہیں بھی صرف پیران دران جڑے ساڑھے 2 نمبر پیر ایک نمبر نہیں 1 نمبر میں نو کرام جڑے 2 نمبر پیر جنہ مریدان کے علاوہ کسی پر اللہ ہی نہیں ہوتا کدے اس مرید دے سر کدے اس مرید دے سر کدے اس مرید دے سر. غوث پاک دا اپنا کاروبار سی وہ لنگر کھانے نہیں سن لنگر کھواؤندے سن. جو ہے جی اور دیندار بندے نوں کاروباری ہونا چاہیے لیکن کاروباری ہوئے دنیا میں نہ ہوئے. دنیا کی تعریف بھی سن لو. اسی کہنا نا قرآن والا دنیا دار ہے. دنیا کی تعریف کی ہے ہر وہ چیز جڑی بندے کو اللہ کے ذکر تو غافل کرے وہ دنیا ہے. تو کوئی بھی چیز ہے ہر وہ چیز جڑی بندے کو اللہ کے ذکر تو غافل کرے وہ کون کی ہے؟ دنیا ہے. اللہ دا ذکر نماز روزہ حج زکات حج جڑے فرائض نے اس تو جڑی شے تانوں دور کرے جس کی وجہ سے تسی نماز نہیں پڑھ سکتے وہ چاہے باپ ہے ماں ہے بیٹا ہے بیٹی ہے بیوی ہے بہن بھائی نے رشتہ دار نے دوست احباب نے تھوڑا کاروبار ہے تھوڑی زمین ہے تھوڑی کوٹھی تھوڑا بنگلہ تھوڑی جائیداد ہر وہ چیز جڑی بندے کو ذکر خدا تو غافل کرے وہ دنیا. اگر بندہ بہت بڑا مالدار ہے لیکن نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے حج کرتا ہے زکات دیتا ہے حقوق اللہ بھی پورے کرتا ہے حقوق العباد بھی پورے کرتا ہے جتنا مرضی ہو تو پیسہ ہے وہ دنیا دار نہیں. کیوں؟ دنیا اور شاید نام ہے جڑی تمہیں ذکر خدا کو غافل ہے. اگر تسی پیسے آ گئے ہو تھوڑے کو اللہ کی ہر نعمت ہے لیکن تسی نماز پڑھنے ہو حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے ہو حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہو دنیا نہیں یہ تو اللہ کا انعام دنیا تو بغیر گزارا نہیں کرے گا. یعنی دنیا تو مراد ہے دولت پیسہ اس سے بغیر دیکھو نماز پڑھنی ہے وضو کی ضرورت ہے وضو واسطے پانی بوٹل نہ چلے گا
موٹر بجلی تو چلے گی، بجلی کا بل بھرنا پینا، پیسہ تو چاہیے. نماز پڑھو کہ کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑے واسطے پیسے چاہیے. نماز پڑھو کہ مسلے کی ضرورت ہے، جائے نماز واسطے پیسے چاہیے. مسجد بنانی ہے، پیسے چاہیے. کوئی کم پیسے تو بغیر نہیں، لیکن پیسہ ہوئے پیسہ وچ نہ ہوئے. سمجھ آئی؟ پیسہ ضروری ہے لیکن پیسہ دل وچ نہ ہو. بندہ دنیا وچ رہے، دنیا نو وچ نہ رہن دے. کشتی ہے نا، دیکھا ہوگا کشتی کدے پانی تو بغیر نہیں چلتی. جنی مرضی کوشش کر لو، منتا کر لو، کشتی پانی جا کے کھلوتی ہے، پانی سوکھ گیا اتنے ہی کشتی رک گئی، باہر نہیں چلتی. کدے روڑا دے دیکھی کشتی، محبت ہے نہیں ہے باہر نہیں نکلنی، پانی تو بغیر آتی نہیں. لیکن کدے پانی میں اندر نہیں ہونے دے. انہوں پتہ ہے جے کدھر اندر بڑھ گیا نا یہ نے میرا بیٹا بڑھ گیا. اگر تے پیسے کی محبت اتنی ہے کہ دل وچ ہے تے پیسے تو بغیر آپ نے پیسہ ہی پیسہ تے کوئی جناب رشتہ داری نہیں، کوئی لحاظ نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں. یہ لعنت ہے. سلطان باہو فرماتے ہیں ادھی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا دارا ہو. ادھی لعنت دنیا ہے. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت تو دور. ادھی لعنت دنیا تائیں تے جڑا دنیا رکھے وہ پورا لعنتی ہے. یعنی جس بندے کو دنیا ہی دنیا ہے، نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا، وہ ساو پتہ لعنتی ہے. اللہ کی رحمت تو دور ہے. حضور غوث پاک آپ ادھر تشریف فرما سبق پہ پڑھان دے بندہ تھوڑا ساؤں دا پھولیا. حضور بڑا غضب ہو گیا، کی ہویا نہیں؟ حضور بڑا معاملہ خراب ہو گیا. وہ جڑا تھوڑا پہلی جہاز سی نا تجارت کے واسطے سامان لے کے گیا تو بڑا اور فائدہ ہویا سی. تو پتہ بھی لگ گیا بھی آن والا ہے، آج کل پہنچنا رہا ہے. وہ تے غرق ہو گیا، وہ تے ڈوب گیا، بڑا پیسہ برباد ہو گیا. آپ نے انج کر کے نا اکھاں بند کیتیاں تے ادھر توجہ کیتی، پھر تھوڑی دیر بعد اکھاں کھولیاں، کوئی چہرے تے تکلیف دے آثار نہیں ہے. تے بندے 100 روپے ڈوب جائے تے مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ پورا جہاز ڈوب گیا ہے، لکھاں کروڑاں کا مال برباد ہو گیا. تے انج کر کے ویکھیا تے تھوڑی دیر بعد فرمایا الحمدللہ. 2 گھنٹے بعد ایک اور بندہ دوڑا. حضور جڑی پہلی خبر سی غلط سی. ہن وہ جڑا تھوڑا جہاز ہے نا وہ باہر آ گیا، کنارے لگ گیا، سامان اتر گیا ہے. آپ نے یہ کہا کہ نا دل وقت توجہ کی تھی، پھر فرمایا الحمدللہ. کوئی خوشی دیا ساتھ نہیں. ایک بندہ کہنے لگا دور جہاز ڈوبیا ہے تے تاں بھی تمہیں پریشانی کوئی نہیں، تے جہاز بچ گیا ہے، خوشخبری دی گل نہیں. تے تاں بھی جناب آپ خوشی کا اظہار بھی نہیں کیتا، نہ غمی کا اظہار، نہ خوشی کا. یہ کی وجہ فرمایا جدوں کسی نے غم کی خبر دیتی ہے تے میں جناب فوراً دل وچ ویکھیا ہے کہ یہ کدھر پریشانی تے نہیں، یہ کدھر پریشان تو نہیں ہویا کہ میرا پیسہ ڈب گیا کہ میرا مال ڈب گیا. میں ویکھیا ہے اپنے کام لگیا ہے، رب دا ذکر پیا کر رہا ہے. مومن بندے کی نشانی ہے. فرمایا میں تو توجہ کی نہیں، میں اگر کوئی گل نہیں کر ڈوب گیا تو ڈوب گیا. یہ میں نے ویکھیا اینو پرواہ ہی کوئی نہیں کہ میرا مال ڈبیا کہ نہیں. یہ بڑا ہی جناب اپنے کام لگے اللہ کا ذکر پیا کرتا ہے. تے جدوں آئی نا خوشی کی خبر، توجہ ہے میرے بات، جدوں خوشی کی خبر آئی نا تے میں پھر ویکھیا کہ کدھر کچھ لن تو نہیں لگ پیا، خوشی نال کدھر ٹوٹیاں نہیں پا رہا. میں ویکھیا وہ اپنے کام ہی لگیا ہوا ہے. اینو کوئی پرواہ نہیں کہ میرا مال بچا ہے، یہ اس گل نال غرض ہی نہیں. کہ میں پھر بھی آکھیا الحمدللہ. سمجھ لگی تے میری گل. اور اللہ اپنے بندیاں دی نشانیاں بھی قرآن وچ نہیں دسدا، یا کوئی پڑھا ہے خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماندا ہے. اللہ فرماندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عیسیٰ پہ سلامت رکھے اور خطیر پاکستان اللہ اس شہزادے کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ بھی سلامت رکھے. بڑی محبت
تے محبتاں ہوندیاں نے دوستاں دیاں آ جاندے نے اللہ برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قیام قیامت حضور دے ہر غلام دی خیر فرمائے اللہ فرماتا ہے میں تانوں آزمانا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف نال بھوک نال پریشانی نال ہر شے نال آزمانا ہے فرمایا جڑا صبر کرے بشیر الصابرین اللہ فرماتا ہے خوشخبری ہے صبر کرنے والے واسطے جو ہے خوشخبری کے واسطے میں جڑا بندہ غوث پاک نے فرمایا میں ویکھے ادھر ٹینشن ہی کوئی نہیں دل پر سکون ہے دل بالکل پر سکون ہے اے حضور غوث پاک پیرا نے پی 11ویں والا پیر کیوں کہ آپ کاروباری سب باہر اندر آتے جاتے آج کل کا دور میں آئے نا جڑا بندہ ہمیں فون کر کے آئے وہ دور دے اندر سلسلہ ہے کوئی دروازہ کھولو گے ماشاءاللہ سارے کھول دے دروازہ آج کل کا دور میں ہے نہیں غوث پاک نے متعلق کوئی بندہ کسی دن آیا تھا پھر آپ نے ایک دن مقرر فرمایا جڑا اس دن آئے گا 11 کا دن اساں 10 کا دن 11 جڑا 24 گھنٹے گھر ہی ہونا ہے لہذا پھر ایسا تو مشہور ہو گیا کہ جنہیں ملنا ہے کہ پیچھے پیر صاحب نہ بھی ملن تے اس دن تے ضرور ملن اس دن تے ضرور ملن گے تے پھر جان دی بات ہے بہت بڑے عالم سن نال پیر سن تے جڑے لوگ آتے دائرے میں رہنا نہیں ہے انہاں کھانا بھی ہے آپ انہاں واسطے لنگر پکاندے ادھر آہستہ آہستہ مشہور ہو گیا کہ ماشاءاللہ آپ کو لنگر بھی پکتا ہے تے آپ کا اہتمام بھی ہوتا ہے اس وجہ تو اجمے کو بتا ہن بھی کئی پیر نے جڑا دن رکھے ہوئے نے کوئی اتوار نو ملتا ہے کوئی سوار نو ملتا ہے کوئی جمعرات دا دن گھر ہوندا ہے ایویں دنیا دار ایک بار بار دی ایم نے اپنی فلان ملنے میں فلانے دنوں گھر ہوئے گا کہ پیچھے نہ بھی ہوئے ایویں ہی حضور غوث پاک نے ایک دن متعین فرمایا تے پھر جب آپ کا وصال مبارک ہویا نا تے جتنے بھی آپ نے مرید سن انہاں نے اپنے پیر دے سارے ثواب دی نیت نال او دن متعین کر لیا کہ جناب اساں اس دن غوث پاک دی نیاز دلاواں گے غوث پاک دا ختم دلاواں گے تے اے دنیا دا واحد پیر ہے چشتی ہون قادری ہون نقشبندی ہون سلفردی ہون ہر پیر دا عرس سال وچ ایک دفعہ ہوندا ہے تے غوث پاک دا عرس ہر مہینے ہوندا ہے چشتی تے قادریاں دا ختم نہیں دلاندے قادری تے نقشبندیاں دا ختم نہیں دلاندے نقشبندی تے سلفردیاں دا نہیں دلاندے اے جو کہ فرماندے نے قادمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ میرا ایک قدم تمام ولیاں دی گردناں دے اوتے فرمایا اس واسطے قیامت تک چشتی سہروردی نقشبندی قادری چشتی جیڑا بھی سلسلے دا ولی ہوے گا جب تک میرے غوث دی مہر نہ لگے تو تک انہوں ولایت نصیب نہیں ہونی اس واسطے ہر پیر میرے غوث دی 11ویں دی بات ہے اور یہ رب دے قرآن دا فیصلہ ہے جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کرے اللہ قیامت تک او دے چرچے کرتا ہے خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماندا ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماندا ہے اللہ میرا ذکر کرو میں تھوڑا چرچا چلا گا جنہاں دنیا دے اندر اللہ کا ذکر کیتا ہے اللہ قیامت تک انہاں دے چرچے بلند کردا ہے آپ کا جتنے بھی مطالعات دے اندر اولیاء کرام دے وغیرہ میں انہاں دی سیرت کا مطالعہ کر چاہے حضور غزالی اسماء ہون چاہے موسیٰ پاک شہید ہون چاہے حافظ ثناء اللہ بہرانی ہے چاہے شہدور چارو بن عالم نوری حضوری یا یا ملتانی یا جناب والا بابا فرید ہوئے یا داکاری حجویری ہوئے یا خیادہ معید ہوئے چشتی انویری ہوئے یا میرا میران نبی محبت سبحانی قطب ربانی شاہ مادلہ مکانی موسیٰ سبحانی شاہ عبدالقادر جلانی ہوئے جتنے بھی اللہ کے بلی نے سارے دے سارے دنیا دار نہیں بلکہ دیندار نے عامل بھی نے عامل بھی نے امام بھی نے استاد بھی نے محدث بھی نے مفسر بھی نے مفسر بھی نے مدرس بھی نے اور زندگی میں اندر مخلوق خدا دی ہر حوالے نال رہنمائی فرمائیے جسمانی طور پہ خدمتاں مالی طور پہ خدمتاں روحانی طور پہ خدمتاں کیندیاں نے جڑا دنیا دے اندر اللہ دا ذکر کرے اللہ قیامت تک چرچے بلند فرما دیتا ہے جڑا دنیا دے اندر اللہ نہ بلاوے اللہ قیامت تک او دا ذکر زبان زد عام رکھدا ہے تے
جنہوں نصیب ہوئے تسی ولی مانا دوست بھی ہوتا ہے تو ساڑھے میں کوئی بندہ کسی کملے بندے کو اپنا یار بنائے گا بولو میں سمجھ آ رہی تو کوئی بندہ اپنے کسی کملہ کو بندہ بنائے گا تسی تو بجو گے نسو گے لڑیں کرو گے اچھا شودا بندہ ہوئے وہ کنجوس بخیل ہوئے تو یار بناؤ گے بولو تو صحیح آپ پڑھ ظاہر تو یار بناؤ گے نیڑے نہیں لگو گے انہیں کیوں بھائی یار کو بندہ یار بناوے تو چاہیے بڑھاوے پڑھے جیتا سمجھدار باشعور ہوئے تیرا میرا یہ معیار ہے تو جنہوں رب اپنا یار بنا جنہوں اللہ اپنا ولی بناوے جنہوں اللہ اپنا دوست بنا کی خیال ہے اللہ جاہلان اللہ بے نمازیاں شرابیاں ثانیاں بدکاراں بنائے گا داڑھی منیاں بنائے گا جڑے جناب شریعت دے تارے کون جڑا اللہ رسول کے حکم دے نہیں اللہ بھی انہوں یار بنائے گا جنہا اٹھنا بینا سونا جاگنا قول فیل گفتار کردار صورت سیرت یہودیاں کے طریقے دے مطابق نہ ہوئے محمد عربی کی سنت دے مطابق غوث پاک آپ دیو نجن 40 سال شاہ وزن الفجر دن نماز پڑھی ہوئی غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے حیدر اللہ مل کے پڑھنا بھائی غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا ہے غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا پرخطا کو قطب جلی کر دیا غوث اعظم کی ہے ہر نظر کیمیا غوث اعظم کی ہے ہر نظر کیمیا ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی آدھی اللہ رب کی کلی ولی اللہ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی مہر ان کے قدم کی لگائی گئی چاہے ابدال ہو چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو چاہے اوتاد ہو میرے غوث جلی کا عطا خان ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے اچھی بات بولو ذرا سبحان ایسے واسطے آپ لوگ پیران پیر بھی کہا جاتا ہے غوث الاعظم بھی تے محیدی اتنا دلتے ماشاءاللہ گفتگو ہو گئی اور ذرا غوث پاک کے خاندان کا پس منظر نبی آپ ہیں کہ جب بندے کو کسی شخصیت کا تعارف محسوس ہو جائے نا کہ بندے کو پھر پتہ لگنا ہے کہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے پھر میں دس لگا کہ غوث پاک کا مقام ہے مولا کہنا کہ غوث پاک حسنی حسینی سید نانا حضرت عبداللہ صومعی بہت بڑے ولی مرد قلندر ولی کامل آپ نے بھی کرامات ہیں ابے کا نام ہے حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جنہیں روزہ بھی رکھ لینے نفلی عبادت بھی کر دینے جہاد بھی کر دینے تے سفر اس بھی رہتے جتے کدھر ٹائم ہو گیا
سیری کر لے جو ملیا نہیں تو پانی کے شام کو جتے کدے ٹائم ہو گیا افطاری کر لے بیٹھے نہر کے کنارے وضو کر کے پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کریے روزہ کھولیے تے سیب رڑے آؤں ہے میں ہاتھ کر کے بتایا کہ سیب قریب آ گیا ادھر اذان مغرب ہوئی ادھر بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا انعام سمجھ کے کھا لیا جب دل میں خیال آیا جی رب قیامت والے دن پوچھا کہ یہ مالک کو اجازت لئی ہے کہ نہیں کدھر اللہ پوچھ لیا سوالے تو سورج تانبے کی زمین یہ اللہ پوچھ لیا پھر کی پتہ نہیں کتوں آیا ہے جب مالک کو اجازت لے لئی نہیں تیری قیمت ادا کری ہے تو ساڑھے ملے میں ماشاء اللہ گنے دی ٹرالی خیر نال نہیں گزر سکتا اور مرزا جیب نہیں کہتا بابے شاید میں کہ قدرت تو جنہ دی اولاد ہے انہاں حلال و حرام دی تمیز نہیں رکھی لیکن جنہ داسی ذکر کرنے انہاں دے ابے دا مقام سے اور غوث پاک آبا جی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دور پہ ادھر جدھر پانی آ رہا باغ ہے دور باغ دے چھے کو ادھر بھی چھو گیا ہے ادھر سیف دے گیا ہے جا پوچھے عقیدہ نہ کہے اس بابے حضرت عبداللہ سامعی کا باغ ہے جا کے بوا کڑکایا غوث پاک نے غوث پاک دے ابا جی نے جدو آئے غوث پاک دے نانا جی باغ دے بے کہ مڈا بڑا سونا ہے اس دی جوانی 18 سال پر کیوں آئے ہو خیر نہ چلا لے لو یہ باغ کو ہٹا ہے فرمایا ہاں کی ہویا انہوں نے جناب یہ جن سارا معاملہ ہے تو میں روزہ افطار کر بیٹھا تو ہٹے باغ دے سیب نال لیکن دے قیامت اللہ اللہ پوچھ لے کنے پیسے ہیں میں سیب دے پیسے دینا ہے فرمایا ایڈا سستا سے نہیں یہ میرے عام بات ہے نہیں نہ یہ کسی عام بندے رکھ رہی نہیں یہ بڑے قیمتی سیب نہیں پتوں بھی تو بلی ہے وہ بھی پتہ لگ گیا کہ جڑا سیب بخشوان آیا ہے ایسے کہ لوگ کوٹیاں تے بندلے تے مربے تے جائیداداں ساریاں ہڑپ کر جاندے نے یہ چنگا بندہ ہے جڑا سیب بخشوان ہے فرمایا 12 سال باپ دی گوڈی کھا کتنے 12 سال پھر اگلی میری شرط ہے وہ پوری کریں دے سے معاف ہو جائے اور ایک پاس 12 سال ایک پاس قیامت کا دن 50,000 سال کا دن کرنا منظور ہے گوڈی شروع ہو گئی صبح شام روٹی کم جاتی ہے کھا لیتے ہیں اللہ کا شکر نماز پڑھی گوڈی کی تھی جناب پورا باغ ہے 12 سال بعد ایک دن حضرت عبداللہ سمجھ اندر گیا فرمایا جوانا کوئی سیب سب لے کے وہ پھل لے کے آنا ذرا توڑ کے لاتے میں کھٹے انہوں نے کہا جناب 12 سال میں تو ویج پتہ لگے کیڑے بوٹے کا پر میٹر کے کھٹا خراب ہے تو لوگ کہہ رہے کہ حضور میں نے ایک سیب بغیر اجازت تو کھا کرتے بخشوان آیا تے 12 سال گزر گئے نے میں تہاڈی اجازت تو بغیر کیوں کھا سکتا جیڑی روٹیاں یہ میں کھانی رکھی ہے باقی میں سیب نہیں کھاتا سکتا فرمایا پھر میری دوسری شرط کو جی کی فرمایا میری ایک بیوی بیٹی لولی لنگی کانی جنی ڈوری گونگی نکاح کر لے گوشت لوگ پڑے سمجھ انہوں نے کہا 12 سال سے گزر گئے نے جی پوری زندگی جسمانی معذور نال گزارنا ہے تو بڑا مسئلہ ہے ایسے بڑی ٹینشن ہے ایسے مسئلہ خراب ہو گیا معاملہ حل ہوتا پھر سوچے قیامت نہ دینے جنہیں معاف نہ کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اللہ اپنے حقوق سے معاف کر دے گا اللہ نہ کرے کسی بندے کوئی نماز روزے کی کمی اللہ چاہے تو معاف کر دے لیکن حقوق العباد کا معاملہ کر کے سدا حق مارے ہے جب قیامت تک کوئی بندہ قیامت والے دن اس کو معافی نہیں منگے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اس واسطے کس طرح نہیں کھانا چاہیے آپ نے فرمایا میں نے منظور ہے نکاح ہو گیا میں بڑا مختصر بیان کرنا چونکہ واقعہ تو سنے آیا نکاح ہو گیا جب گیا نا دسیا کہ اے تیری بیوی کا کمرہ ہے جب حویلی میں داخل ہوئے کمرے میں کنڈی کھڑکائی تے سامنے بوا کھلے تے انتہائی حسین و جمیل خوبصورت ترین لڑکی کھڑی ہوئے تے فوراً نظر نیچیاں کر لیں تے دوڑے پیچھے رون لگ پے سسر نوں کہتے ہیں معافی لیا جی میں غلطی نال کسی اور کمرے چلا گیا میں کی ہویا انا کہا جناب میری ایک غیر محرم تے نظر پے گئی ہے بڑی سونی حسین و جمیل لڑکی میں آج تک نہیں دیکھی میری نظر پئی ہے تو میں معافی لیا جی میں ڈردا کسی اور غلط کمرے چلا گیا تے سسر ہنس کے فرماندے نے نہیں وہ تیری بیوی ہے تم غلط کمرے چ گیا ہی نہیں کہ کوئی اور عورت ہے ہی نہیں وہ تیری بیوی ہے آپ نے فرمایا جناب کیویں ہو سکتا ہے میری بیوی کیویں ہو سکتی ہے تساں دے شک میں لائیاں نے لولی بھی ہے لنگڑی بھی ہے ہنی بھی ہے ڈوری بھی ہے گونگی بھی ہے ایتھے جناب والا پیر نال چل کے آئی ہاتھ نال کنڈی کھولی کرنا نال سنیا زبان نال میں سلام کیتا ہے آپ نے نانا جی فرماندے نے فرمایا اے جناب والا موسیٰ جب کی دوست سن گئے جو میں آ گیا وہ بھی ٹھیک ہے جو تم تک گیا وہ بھی ٹھیک ہے فرمایا میں مسئلہ سمجھ نہیں آیا فرمایا میں آ گیا سی کہ لنگڑی ہے لولی ہے ٹونے
نہیں سکتی پر میں جدوں تک اس بچی نے جدوں دی اکھ کھولی ہے اج تک اس حویلی تو باہر انہیں قدم نہیں رکھیا اج تک باہر نکلی کوئی نہیں اس واسطے کوئی غیر شرعی حرکت دے تو سزا دی کوئی نہیں ہوئی کوئی آکھیا سی جناب والا او لگڑی ہے وہ نہیں آ سکتی باہر نہیں نکلی اس واسطے تے لولی لگڑی ہے میں آکھیا سی جناب والا ہتھاں نال پکڑ نہیں سکتی میں وہ بھی سچ آکھیا سی ہتھاں نال پکڑ نہیں سکتی اج تک انہیں کوئی جناب والا غیر شرعی حرکت نہیں کی تھی کنڈی جناب والا باہر نہیں کھولی اج تک گھروں باہر نہیں نکلی نہ جناب والا ہتھاں نال کوئی ایسا کام کیتا جڑا اللہ رسول کی مخالفت ہوے میں وہ بھی آکھیا کہ ٹھیک آکھیا ہے میری بیٹی نے انہاں ہتھاں دے نال جے کھولیا جناب دا قرآن کھولیا ہے جے کیتا تے وضو کیتا یا نہ بولیا یا باپ دی خدمت کیتی ہے میں آکھیا سی کناں ڈوری ہے اج تک نے غیر محرم دی آواز نہیں سنی اے کناں دے اندر کسے غیر مرد دی آواز نہیں گئی اے کناں دے اندر یا رب دے قرآن دی آواز گئی ہے یا جناب والا میری آواز یا جناب والا اس کناں دے اندر اذان دی آواز گئی ہے میں آکھیا سی منہ بول نہیں سکتی اج تک نے کسے غیر بندے نال گل نہیں کیتی نہ کسے نے پٹھے لگی ہے نہ گل کیتی ہے میں آکھیا سی جناب والا کوئی ہے تے کوئی ایسی حرکت نہیں کیتی جو میں آکھیا او ٹھیک ہے جو تو دسیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپ ایمان نال دس کہ جدا ابے دا مقام ہوئے تے امی دی شان ہوئے اچھی والا بولو نظر خود اپنا کتنا مقام ہوئے اور آپ دے خاندان دے فرد نے حضرت سیدہ عائشہ یہ غوث پاک دی پھوپھی جان کون ہے اچھی والا غوث پاک دی پھوپھی جان سکی پھوپھی جان شادی ہو گئی کسی اور علاقے میں سیدہ کا گھر مشہور ہو گیا بارش نہ برسے سے لوگ آئے حضرت سیدہ عائشہ کے گھر والے کو غوث پاک دے پھوپھے کو جناب مہربانی کرو کہ دعا کرو بارش ہو جائے فرمایا چلو ٹھہرو آپ اندر گئے تو بیوی کو آکھن لگے غوث پاک دی پھوپھو نو حضرت عائشہ نو بارش نہیں ہوتی پئی تے بندے باہر بڑے بڑے پریشان نے تو تساں دعا کر چھڈو جنہاں دی بیویاں ایڈیاں نے کو کوئی دعا کر چھڈو تے حضرت غوث پاک دی پھوپھی گئیاں جھاڑو چومیا تے ویڑے وچ جھاڑو دے کے نا تے اللہ دی بارگاہ دعا منگی مولا جھاڑو میں دے چھڑے تے درکا تو کر سبحان اللہ ارے جھاڑو نہیں رکھیا تے اللہ رحمت دی بارش وسا دے نانے دا مقام باپ دا مقام ماں دا مقام پھپھو دا مقام وہ جدا پورے دا پورا گھرانہ ہی اللہ رسول سے فضل و کرم نہ رمیا ہو گیا نبی علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا نبی علی اللہ تو مل کے پڑھتا بھائی نبی علی بابا تے اماں کدھر ماں کام کرتی ہوئے بچہ روندا ہوئے تے باپ آ کے چوکی لڑے تے منڈے بیچارے بچے نو وہ دے پتہ نہیں لگنا کہ پتہ نہیں ابے نے چوکیا کہ امی چوکے ہن ایک طرح پیر میں امی دے منہ تے کوئی جناب دے منہ تے کوئی اچھا ہو گئے کیا والی لیکن غوث پاک سبحان اللہ پیدا ہوئے بندے آ کے 2-4 دن بعد مسئلہ حل نہیں ہو رہا پتہ نہیں چاند چڑھیا کہ نہیں رمضان شریف شروع ہویا کہ نہیں
جمدیا کی میں پتہ لگ جاتا ہے میں سننا میں دلیل پیش کر سکتا ہوں تیسرا پارہ ہے سورۃ آل عمران ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے بغیر باپ تو ہیں تے حضرت جبریل دی پھوک نال ماں دے بیٹے چاہے جی بولو آپ دی خالہ حضرت مریم دی خالہ حضرت زکریا دی بیوی ہے حضرت زکریا دعا مانگی اللہ پاک نے حضرت زکریا کو بیٹا دیتا وہ بیٹا نام حضرت یحییٰ اپنی ماں دے بیٹے چھے کہ زکریا حضرت مریم دا سکا خالو ہے تے زکریا علیہ السلام دی بیوی حضرت مریم دی سکی خالہ ہے سمجھ آئی کہ نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم دی سکی خالہ دے بیٹے جڑا بچہ ہے نا حضرت یحییٰ علیہ السلام اینا دونوں دا زمانہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دے بیٹے جنے تے یحییٰ علیہ السلام اپنی ماں دے بیٹے جنے کدے آؤ میں لائبریری جو کتاب ہے اوریجنل حوالہ عربی زبان ہے تفسیر روح المعانی کے اندر میں بتا سکنا حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کو جب ایک دفعہ حضرت زکریا دی امی حضرت مریم دی خالہ جو آئیاں نا ملن جا کے آکر لگے مریم ایک گل دساں پر دس ہونے پہ بیٹا باپ دے تو وہ ان رشتے وچ میری ہے تو آن دی لیکن مسئلہ ہے کہ میرے میں بھی عاملہ کہ تو بھی عاملہ ہے اور مسئلہ ہے کہ جدو میں تمہیں ملن آنی ہے یا تو میں ملن آنی ہے نا تو میں نے انج لگتا ہے جی میرے پیٹ کا جڑا بچہ ہے نا جدو تو قریب آنی ہے تو میں نے اندروں مجبور کرتا ہے کہ تو کھڑی ہو کے استقبال کر یہ حوالہ نہ ہوگا نبی ماں کے بیٹے سے پتہ ہے کہ اگلا نبی کے نشان والا میں نبی ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام رسول نے رسول کا اللہ نبی تو افضل ہوتا ہے لہذا میرا بیٹا جڑا میرے بیٹے سے ایک تے تیرے بیٹا کے بچے کی عزت کرنا ہے کہ جھکتا ہے کہ وہ دے بال جناب والا میں مجبور کرتا ہے کہ میں کھڑی ہو کے استقبال کرا میں کہتا ہوں لیا ہر ولی کسی نہ کسی نبی دے نقشے قدم تے ہوتا ہے ہر ولی کسی نہ کسی نبی دے نقشے یہ تو پتہ لگیا عام بچے دی گل ہو رہے اللہ دے ولیاں تے نبیاں دی گل ہو رہے نبی ماں دے پیٹ وچ بھی ہوئے تے انہوں پتہ ہوتا ہے لیکن ماں دے پیٹ وچ چلنے تے یا پتہ ہے کہ فلاں نبی ماں دے وچ مریم دے پیٹ وچ فلاں نبی ہے جے جان دے تو ایک گل میں اپنے نبی دی نہ کرتا سبحان اللہ حضرت عباس حضور دے سگے چچا جان کافر نے کلمہ نہیں پڑھیا جنگ بدر لڑنا ہے ابو جہل دے نال کھڑے گئے 70 قیدی انہاں حضرت عباس حضور نے فرمایا پیسے دو تے گھراں جاؤ قیدی جو بندے چھڑا دے نے جدوں قیدی چھٹن دے آئے نا حضور نے فرمایا تم بھی پیسے دے یا بچیاں نوں پڑھا 10 بچے پڑھاؤ جڑی شرطاں پوریاں کرو حضرت عباس کہنے لگے میں پڑھا بھی نہیں سکتا فرمایا پھر پیسے دے دے جا مکے وہ کہنے لگا پیسے بھی کوئی نہیں حضور فرمایا تو میرا چچا ہے تیرا اینا لحاظ میں کر سکنا تو واپس اوتھے مکے چل جا تے اوتھوں بھیج دے اب وہ حضرت عباس کہنے لگے رشتہ داری اپنی جگہ تے میں بے ایمانی کوئی نہیں کرنی میرے کو اوتھے بھی کوئی نہیں میں کوئی نہیں بھیجنا میرے کو ہے ہی کوئی نہیں حضور فرمایا چلو پھر وہ آن لگے ہاں جڑی سونے دی ایٹ میری چاچی نو دے کے آئے سو وجہ ہے آؤ جڑی سونے دی ایٹ میری چاچی نو دے کے آئے سو نا جدوں میں کہا کہ تو لڑن چلے دے مارا گیا تے ساڈا کون ہے تے تو آ کے ٹینشن لے سونے دی ایٹ تے نو نہیں مکڑی وہی بھیج دئی فوراً قدمے ڈگ پے کہ جیڑا نبی ایتھے بیٹھ کے ساڈے میاں بیوی دی گلاں جان سکدا ہے جواب بولو نظر آ کون طرح جملہ سننا حضرت عباس بیٹھے حضور دی بارگاہ دے اندر یا رسول اللہ بڑی پرانی گل ہے پوچھنی ہے میں پوچھو حضور دسو میں جدوں تسی پیدا ہوئے تو میں چنگا بھلا ہوش والا سا میں دیکھیا رات نوں تسی پنگے چھوٹے تے آسمان دا چلے ادھر ادھر جاندا تے خیر ہے بڑی پرانی حضور فرمایا چاچا میں میری ماں بانے کے پنگے چ پا دینی میرا رون نو دل کردا کہ آسمان دا چند مینوں لوریاں دے دے کے چپ کراؤن دی کوشش کردا ہے ہن اے آسمان دا چند کروڑا میل دور کھلوتا ہے انہوں کہنے دسیا کہ حضور دا رون نو دل کردا ہے اجے حضور روئے تے نہیں نا وجہ ہے اجے سرکار ہوئے تے نہیں اجے دل کرنا ہے تے آسمان دا چند آمنا دے چند دے دل دی گل جان سکدا ہے تے آمنا دا چند پھر غلاماں دے دلاں دی گلاں نہیں جان سکدا وہ تو لوری پہ دیندا تے تے حضور نہ سنتے نے او چند دا عقیدہ میں جیڑا بھی دور ہواں میں تو لوری دیواں نبی سندا ہے ساڈا نبی ساڈے تو دور نہیں اسی نبی تو دور ہاں ذہن چ رکھنا
نبی سنتا ہے یہ تو پتہ لگا سنیاں دا عقیدہ جانور ہے جان بھی سونا جو دا عقیدہ بھی سنی بھی سونا تے سنیاں دا عقیدہ بھی کئیاں نوں چان سونا لگدا ہوئے گا پر ساڈے سلطان باہو تے گل ہی مکا چھڈی ہے آپ فرماندے نے فرمایا چڑھ وے چنگا اتے پیارے
کراوے موجود آئے اپنے کسے ولی تو کراوے بھی کرامت ہے اپنے ولی تو کراوے ہو دی کرامت ہے تے کسے ولی نو جہاں شانہ وہ پائیاں جاندیاں نے وہ کوئی کرامت ہے وہ کسے نہ کسے نبی دا معجزہ ہوئے وجہ نہیں کی میری گل اگر کسے ولی کو کوئی کرامت ہوئی ہے نا وہ کسے نہ کسے نبی دا پہلے معجزہ ہوئے گا وہ دا قرآن و سنت کوئی ثبوت ہوئے گا اور جملہ سننا اگر نبی پاک علیہ السلام نو ماں دے پیٹ چلا کے لوہ محفوظ دے قلب سے نبی آواز سنائی دے دیئے اور غوث پاک فرمانے نے لوگوں سنو ہر ولی کسے نہ کسے نبی دے قدمہ دے ہوندا ہے اللہ نے کسے ولی نو حضرت ابراہیم دا فیض دیتا ہے کسے کو حضرت اسماعیل دا فیض دیتا کسے کو حضرت نوح دا فیض دیتا ہے کسے کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا فیض کسے کو عیسیٰ اللہ دا فیض اور میں سن لو اللہ نے وہ جب تو قادر جیلانی نو اپنے نام مصطفیٰ دا فیض عطا فرمایا حضور غوث پاک حضور دے پہلی آفتار ہے حضور دے قدم آتے ہیں لہذا جیڑے معجزات حضور ظاہر ہوئے اونا وچوں کئیاں دیاں شاناں اللہ نے غوث پاک دے ذریعے دنیا وچ ظاہر فرمایا جے حضور نو ماں دے پیٹ وچ پتہ چل جاندا ہے تے غوث پاک نو بھی پتہ لگدا ہے حضور دے فیض نال کہ اج روزہ ہے جو ہے آج غوث پاک نو تلاش کا ذکر میں کیتا ہے اور میری تقریر کے دوران کسی دے ذہن کوئی سوال آوے غوث پاک کے متعلق یا کوئی بھی آپ حضرات بلا تردد سوال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی ہم دوست مسجد کی میں جواب دینے لگے ہیں یہ باقیاں پر بڑا اعتراض کی بڑا بڑا اعتراض ہے انہوں نے سے رکھنا کیا غوث پاک رفع دان کرتے تھے نماز لے کر کرتے تھے تو کیوں بابی کہنے نے وہ کسی غوث پاک کا لوگ کرتے غوث پاک رفع دان کرتے تھے تو اس سے کرتے کوئی ہے انہوں نے اعتراض ہے اللہ ہو گئے ہو بابی کہنے نہیں کہ کسی غوث پاک کرنے ہیں غوث سے ایسی منانا لگا کہ کی نے کہتا نہیں ایسی رفع دان کرنے غوث پاک بات سنو چار امام ہیں کتنے؟ امام شافعی امام بن حنبل امام مالک امام مالک چارہ امامہ جو کوئی بندہ کسے امام دا مقلد ہوئے وہ سنی ہون واسطے رفع دین کرنا شرط نہیں یاد رکھنا میری گل سنی ہون واسطے رفع دین کرنا شرط سنی ہون واسطے صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے صحابہ دا نوکر ہوئے اہل بیت دا غلام ہوئے ازواج مطہرات میں ماندہ ہوئے نبی کو حاضر و نادر منے نبی دا ابن غیب منے حضور کو مختار کل منے نورن علا نور منے افضل البشر منے وہ سننی ہے پتہ ہے جو نماز پڑھے تو بلائیں جو پڑھے اسی کسے بندے کو مقلد ہونے شیعت یا غیر مقلد ہونے کہ وہ تک رفع دان نہیں کرنا پیا اسی انہوں قدر نہیں آخنے کے غلط پیا کرنا ہے توجہ ہے نہیں میرے پاس اور ٹائم ہو جانا میں وضاحت کرنا دے میں تھوڑی دیں بڑا بندہ مسئلہ ہو جانا اللہ کی قسم مسئلہ سننا رفع دان ہے کہ اینڈ کر کے نماز پڑھنے بار بار حضور آئے مکے وچ مدینے چاہے حضور نے فرمایا رفع دان کرو جڑا صحابہ حضور نو اس حالت وچ ویکھ کے گیا وہ جتھے گیا انہیں کہا کہ حضور تیری نماز پڑھتے ہیں توجہ ہے حضور مدینہ وچ جدو سرکار نے کر کے نماز پڑھی جڑا صحابی ہے یہ آئی تو دور تے نہیں نہ جدو کوئی 30 سال کمی گل کی تے فوراً فون کھڑا گئے ویڈیو بن گئی تے پوری دنیا تے چلو جی قانون بدل گیا ہے ادو دور کوئی نہیں سی تے صحابہ کو لیٹا ٹائم نہیں کوئی کتوں آ رہا ہے کوئی کتوں آ رہا ہے کوئی کتوں آ رہا ہے وہ جدو آئے انہوں نے کہا حضور کسے نے کہا حضور ان کر کے نماز پڑھ چلے گئے انہوں جتھے بھی گیا انہوں نے کہا حضور تیری نماز حضور ان پڑھو چل ختم ہن جدو حضور فرمایا بخاری کے اندر مسلم کے اندر موجود ہے حضور نے فرمایا کہ آج تو بات تیز نہیں کرنا حضور نے روک دیتا ہن جڑے صحابہ ادھروں آئے حضور نے ملنا نہ بیٹھے حضور تے کو تو بھائی کر دے نماز کر دے کوئی او جڑے علاقے چ بھی گئے انہاں اونی نماز شروع کر لے توجہ نہیں کری میری گل امام بخاری کے اندر حدیثاں لے کے آئے اے اس استاد کو پڑھتے رہے جنہاں حضور نو انج کردے دے کے آئے امام مسلم آئے انہاں اس استاد کو علم دے جنہاں حضور نو صرف ایک دفعہ کردے دے کے آئے جڑا او تے پڑھے اس نو کافر نہیں کہندے تے جڑا انج پڑھے اس نو گمراہ نہیں کہندے ساڈا عمل جڑا ہے او حضور دا آخری عمل ہے جڑا آخری عمل ہے دیکھو شراب پہلے حرام پھر حضور نے فرمایا حرام ہے چھاڑ دیتی کھوتے کا گوشت پہلے حرام سی خیبر دے موقع تے ہانڈیاں کیا پکدا ہے حضور نے فرمایا حرام ہے صحابہ چھاڑ دیتا ایسے طرح کچھ عمل پہلے جائز سن پھر فرمایا منع ہے پھر روک دیتا گیا پھر چھاڑ دیتا گیا ایسے طرح رفع دان پہلے کرنا سنت سی بعد روک دیتا گیا
لیکن یہ رفع دان دا رولا نہیں، نہ جنازے تو بعد دعا دا رولا، نہ رفع دان دا رولا، کوئی نہیں دعا منگا نہ مانگے، کوئی نہیں ختم دلاتا، کوئی کافر نہیں، کوئی چلیسمہ نہیں کرتا، کوئی بے ایمان نہیں، اسی فرض واجب نہیں سمجھتے، رولا حضور دی عزت دا ہے، کوئی رفع دان نہیں کرتا ہے، کوئی کافر نہیں، کوئی جھوٹا نہیں، کوئی فراڈی نہیں، سنی ہوئے بس جڑے حضرات رفع دان کرتے ہیں انہاں چو بڑے نے جڑے سنی نے، سنی واسطے صحیح ہوتا عقیدہ ہونا شرط ہے، جو نہیں کتنی میری گل سنی واسطے رفع دان کرنا شرط نہیں، سنی واسطے عقیدے کا ٹھیک ہونا. تواڈے مولویاں کتاباں تے لکھے حضور پیچھے نماز، حضور دا خیال ہوے نماز نہیں ہوندی، کھوتے دا خیال ہوے نماز ہوندی ہے، میں دکھا سکنا. تواڈے مولویاں کہ حضور دی دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں، تواڈے مولویاں کہ حضور تو بعد کوئی نبی آوے تے کوئی فرق نہیں پیندا، تواڈے مولویاں آکھیا کہ نبی دا مرتبہ تے قوم دے چودھری جتنا ہے، تواڈے مولویاں لکھیا ہے کہ جناب حضور علیہ السلام جس کا نام محمد یعنی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں. سمجھو ہے تے جڑا ساڈے نبی نوں نہ مننے بنا چودھری وسی لکھنا تے نہیں لکھنا. سمجھو ہے نہیں رفع دان دا رولا ہی کوئی نہیں. اے تے سمجھ غوث اعظم جڑے نے وہ امام شافعی دے مقلد سن، وہ مقلد نے انہاں تقلید کیتی ہے. تسی تے ہو ہی غیر مقلد، وہ مقلد سن غیر مقلد نہیں سن، انہاں تقلید کیتی امام شافعی دی، وہ رفع دان کردے نے. تے تسی کہندے غوث پاک ساڈے نے تے میں کہ یاری مناؤ، جے غوث پاک نوں اپنا مانتے ہو تے مناؤ یاری. تے تسی کہندے ہو نبی نوں دی بات دا کسے دا پتہ نہیں، ادھروں کہندے غوث پاک ساڈے نے، میں دلیل پیش کرنا. غوث پاک نے فرمایا لوگو سنو، تسی میرے سامنے اینجو جویں شیشے دیاں بوتلاں ہون. غوث پاک تسی کہندے ہو نبی نوں دی بات دا کسے دا پتہ نہیں، حضور کو نہیں جانتے، تے او تو کہندے غوث پاک ساڈے نے. پھر سن غوث پاک فرماتے نے، فرمایا تسی میرے سامنے شیشے دیاں بوتلاں ہو، جے میرے منہ وچ شریعت دی لگام نہ ہوئے. غوث پاک فرماتے نے جے رب نے میری مہر نہ لائی ہوئے کہ پردے کچنے نے، پردے کھولنے نہیں، تے فرمایا میں تانوں دساں کھا کے کی آئے ہو، کھا کے کی آئے ہو، پی کے کی آئے ہو، تیری رات کی میں گزرتی ہے، تیرا دن کی میں گزرتا ہے، تیرا ظاہر کی ہے، تیرا باطن کی ہے. فرمایا میں تانوں تہاڈا سارا بایو ڈیٹا کر کے سنا دیا. غوث پاک